الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سورہ فاتحہ کی آیت کریمہ ہے جو ہر مسلمان نماز میں پڑھتا ہے، اور کوئی نماز سورۃ فاتحہ سے خالی نہیں ہوتی. شاید کوئی آدمی دھوکہ دے کہ حنفی مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا تو شاید اس کی نماز فاتحہ سے خالی ہوتی ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے، کیونکہ کبھی کسی حنفی نے یہ نہیں کہا کہ میں بغیر فاتحہ کے نماز پڑھ کے آیا ہوں. جیسے ایک اذان پورے محلے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں نے بغیر اذان کے نماز پڑھی ہے کیونکہ خود اذان نہیں کہی. ایک اقامت پوری جماعت کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اور کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ میں نے خود اقامت نہیں کہی اس لیے میں خلاف سنت بغیر اقامت کے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. ایک خطبہ سب جمعہ پڑھنے والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، تو کوئی باہر نکل کر یہ نہیں کہتا کہ میں نے چونکہ خود خطبہ نہیں پڑھا اس لیے میں بغیر خطبے کے جمعہ پڑھ کر آیا ہوں. فاتحہ کے بعد والی صورت غیر مقرد بھی نہیں پڑھتے، تو انہوں نے کبھی جا کر باہر یہ نہیں کہا کہ ہم بغیر صورت کے نماز پڑھ کے آئے ہیں، بلکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم فاتحہ اور صورت والی نماز پڑھ کے آئے ہیں. اسی طرح حنفی یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہم فاتحہ کے بغیر نماز پڑھ کر آئے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ فاتحہ قرات ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و عثمان کانوا یفتتحون القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، کہ بے شک نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب امام بنتے تو الحمد شریف سے سورۃ فاتحہ سے نماز کی قرات شروع فرماتے. حضرت کے بعد مصلی پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، تو وہ بھی جب امام بنتے تو سورۃ فاتحہ سے قرات شروع فرماتے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو وہ بھی امام بن کر سورۃ فاتحہ سے قرات شروع فرماتے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بنے تو وہ بھی فاتحہ سے قرات شروع فرماتے تھے. اس کے ساتھ اگر دوسری حدیث بھی ملا لی جائے جو مصنف عبد الرزاق میں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و عثمان کانوا ینہون عن القراءۃ خلف الامام، کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام کے پیچھے قرات سے منع فرمایا کرتے تھے. تو دونوں حدیثوں کو ملانے سے نتیجہ کیا نکلا کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی وسلم فاتحہ سے امام بن کر قرات شروع کرتے تھے اور پچھلوں کو فاتحہ پڑھنے سے منع فرمایا کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بن کر سورہ فاتحہ سے قرات شروع کرتے تھے اور اپنے مقتدیوں کو پیچھے فاتحہ پڑھنے سے منع فرمایا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بن کر سورۃ فاتحہ سے قرات شروع فرماتے تھے اور پچھلوں کو منع فرمایا کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بن کر سورۃ فاتحہ سے قرات شروع فرماتے تھے اور مقتدیوں کو فاتحہ پڑھنے سے منع فرمایا کرتے تھے. اس میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا ذکر نہیں آیا، کیونکہ اس حدیث کا بیان کرنے والا مدنی ہے موسیٰ بن عقبہ، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ اپنا دار خلافہ کوفہ لے گئے تھے.
اس لیے وہ کوفے والے بیان کریں گے. چنانچہ مصنف عبدالرزاق میں اسی روایت کے آگے یہ ہے کہ ان علی کان ینہا عن القراءۃ خلف الامام، کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ بھی امام کے پیچھے قرات سے منع فرماتے تھے. یہ رمضان شریف میں چونکہ عموماً تراویح میں ختم قرآن کیا جاتا ہے تو آخری عشرے میں اس پر جلسے بھی ہوتے ہیں. ایک جگہ میری تقریر تھی تو قریب غیر مقلدین کی مسجد بھی تھی، تو ان کے نوجوان بھی ساتھ ساتھ پھر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج ہمارے ہاں بھی ختم قرآن ہے، آج ہمارے ہاں بھی ختم قرآن ہے. میں ان کی بات سے تو سمجھ گیا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ جی یہ اہل حدیث ہے. میں نے کہا بھائی رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے اور بابرکت راتیں ہیں، تو کم از کم ان راتوں میں تو جھوٹ بولنے سے توبہ کر لیا کرو. وہ بڑے بگڑے کہ جی ہم نے کون سا جھوٹ بولا. میں نے کہا آپ نے جھوٹ بولا نا، کیونکہ قرآن تو تراویح میں سارا صرف امام نے پڑھا ہے، آپ نے تو صرف پیچھے فاتحہ پڑھی ہے. تو یہ کہے نا کہ آج ہماری بھی فاتحہ ختم ہے، آج ہماری بھی فاتحہ ختم ہے، کیونکہ باقی 113 صورتیں تو آپ نے امام کے پیچھے نہیں پڑھی. تو کہنے لگے کہ وہ 113 صورتیں جو امام نے پڑھی ہیں وہ ہماری طرف سے بھی ہو گئی. تو میں نے کہا 114 سے کیا گناہ ہو گیا کہ وہ نہیں ہوئی؟ پھر اگر باقی 113 صورتیں ہو گئی تو وہ بھی ہو گئی نا. تو مقصد یہ ہے کہ ہم سب نمازوں میں سورہ فاتحہ ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر آئے ہیں بغیر فاتحہ اور سورت کے نماز پڑھ کے آئے ہیں، بلکہ فاتحہ قرات ہے، بلکہ ابتدائی قرات یہیں سے ہوتی ہے. اور حدیث پاک میں ہے من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات، کہ جو امام کے ساتھ نماز پڑھے تو امام کی قرات اس کے لیے بھی قرات ہے. تو اس لیے جب اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ امام کی پڑھی ہوئی فاتحہ اور سورت مقتدیوں کے لیے قرات ہے، تو یہ کہنا کہ حنفی بغیر فاتحہ کے نماز پڑھ کر آئے ہیں یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. خیر یہ بات تو تمہیدن ہی شروع ہو گئی. مقصد یہ کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہے جس میں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. یہ دعا ہر مسلمان مانگتا ہے. اور سیدھے راستے کی دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بات ختم نہیں فرمائی. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. سیدھا راستہ وہ ہے جس پر جو ان لوگوں کی رہنمائی میں طے ہو، ان لوگوں کی تقلید اور تابع داری میں طے ہو جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے. تو معلوم ہوا کہ سیدھے راستے پر دو ہی قسم کے لوگ ہوں گے، تیسری قسم کے نہیں. کتنی قسم کے؟ دو قسم کے. ایک وہ جو رہنما ہوں گے اور ایک روز جو راہبر اور رہنما ہوں گے، اور دوسرے جو ان کے پیچھے چلنے والے راہ رو ہوں گے. اس لیے اہل سنت والجماعت میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں، یا تو مجتہدین ہیں جو راہبر اور رہنما ہے صراط مستقیم کے، یا مقلدین ہیں جو ان کی تابع داری میں اس راستے پر سفر کر رہے ہیں. اب یہ راستہ جاتا کہاں ہے؟ وہ ایک آدمی مجھے پوچھنے لگا جی آپ کا مذہب کیا ہے؟ میں نے کہا حنفی. کہ محمدی کیوں نہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں تیری طرح ان پڑھ نہیں، مجھے مذہب کا معنی آتا ہے، تجھے مذہب کا معنی نہیں آتا. کہ جی مذہب کا کیا معنی ہے؟ میں نے کہا راستہ اور واسطہ. جب کوئی مذہب پوچھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت کا سچا دین کس راستے اور واسطے سے تمہیں پہنچا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کروا دیا اور وہ آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. تو جب مذہب کا معنی راستہ ہوا
تو ہر آدمی جانتا ہے کہ راستہ خود مقصود نہیں ہوتا بلکہ کسی منزل تک پہنچانے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ تو ہمارا مذہب حنفی ہے اور منزل محمدی ہے۔ ہمارا مذہب کیا ہے؟ حنفی، اور منزل، یہ راستہ ہمیں کس منزل تک پہنچائے گا؟ منزل محمدی تک۔ تو اس آیت کریمہ میں گویا ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ اور ان راہبروں کی تقلید میں چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تیرے انعامات ہوئے۔ وہ کتنی جماعتیں ہیں جن پر انعامات ہوئے؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کہ جو اللہ اور رسول کی خوشی کے ساتھ تابعداری کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے، اور وہ چار جماعتیں ہیں نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف نبی کی بات مانیں گے باقی کی نہیں مانیں گے، ان کے پاس چوتھائی دین ہے، کیونکہ یہاں تو چار جماعتوں کا ذکر ہے نا جو ہمارے رہبر اور رہنما ہے، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اب ان چاروں میں سے نبیین کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ مرد کا لفظ یہاں لائے کیونکہ آپ کو اللہ نے بیٹے دیے ضرور، لیکن ایک بھی مرد کی عمر تک نہیں پہنچا، جوان نہیں ہوا، کیونکہ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے بند کر دینا تھا۔ بیٹیاں بھی دیں اور وہ جوان بھی ہوئی، ان کی شادیاں بھی ہوئیں، ان میں سے صاحب اولاد بھی ہوئی، لیکن بیٹوں میں سے کوئی بھی جوان نہیں ہوا۔ تو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے حضور پاک باپ نہیں ہے۔ اب یہاں ایک شبہ ذہن میں آتا تھا کہ باپ اولاد پر بڑی ہی شفقت کرتا ہے، تو اگر رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے تو کیا آپ میں شفقت موجود نہیں ہے؟ فرمایا ولیکن رسول اللہ، کہ نہیں یہ باپ تو نہیں جسمانی لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کا رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اور جس طرح روح کی قوت جسم سے زیادہ ہے، روحانی باپ کی شفقت جسمانی باپ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کتنے باپ آپ دیکھیں گے جسمانی کہ جو رات کو اتنا روتے ہیں اولاد کے لیے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے ہیں، سجدوں میں اتنی گر گر کر دعائیں کرتے ہوں اپنی اولاد کے لیے کہ یہ شبہ ہونے لگے کہ شاید روح مبارک پرواز کر دی ہے، لیکن یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے، رسول کی شفقت ہے کہ وہ امت کے لیے ساری ساری رات روتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو فرمایا ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی امت کے روحانی باپ ہیں۔ اب یہاں پھر ایک شبہ تھا کہ جب امت اولاد ہے اور رسول باپ ہے تو باپ کے بعد اولاد وارث ہوا کرتی ہے نا باپ کی، تو کیا حضرت پاک کے وصال کے بعد اس عہدہ رسالت اور نبوت میں آپ کی امت وارث بنے گی کہ آپ کی تابع دار نبی بن جائے؟ تو فرمایا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ نہیں، اب آپ کی امت میں غوث ہو سکتے ہیں، کتب ہو سکتے ہیں، محدث ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی امت میں نبی نہیں بن سکتے۔ تو یہ جو چار جنہوں منعم علیہم جماعتوں کا ذکر تھا، ان میں نبیین کی جماعت تو اب ختم ہو گئی، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ باقی تینوں جماعتیں موجود ہیں،
وہ مشہور حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد پہاڑ پر کھڑے تھے اور پہاڑ ہلنے لگا، زلزلے کی شکل ہوئی، تو آپ نے ٹھوکر ماری، فرمایا انما علیک نبی و شہیدان صدیق و شہیدان، کہ اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک خدا کا نبی ہے، صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پہاڑ پر تھے۔ تو اس لیے آپ نے پہاڑ کو ٹھوکر ماری اور وہ پہاڑ ٹھہر گیا۔ تو پہلے تو صحابہ کرام میں یہ تینوں جماعتیں موجود تھیں، صحابہ میں نبی کوئی نہیں تھا، لیکن ان میں صدیق بھی تھے، ان میں شہید بھی تھے اور ان میں صالحین بھی تھے۔ تو جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی تابع داری کی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ نبی کے ساتھ ساتھ ہمیں صحابہ کی تابع داری میں بھی رکھنا۔ تو صحابہ پہلے صدیق ہیں، پہلے شہداء ہیں، پہلے صالحین ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو صحابہ کی عظمت کا انکار کرتا ہے وہ نماز میں کھڑا ہو کر جو دعا مانگ رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ دعا تو یہ مانگتا ہے کہ ان کی تابع داری میں رکھنا۔ اب نبوت تو ختم ہو گئی، لیکن آپ کے بعد یہ تینوں جماعتیں آئندہ صحابہ کے بعد امت میں بھی موجود رہیں گی۔ انبیاء علیہ السلام جو ہے ان کی بنیادی صفتیں 2 قرآن نے ذکر کی ہیں بار بار، نذیر ہونا اور بشیر ہونا۔ آپ نے پہلا واضح فرمایا انا النذیر العریان، کوئی صفا پر کھڑے ہو کر فرمایا۔ تو اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن صفت نذیر میں آپ کے وارث ائمہ مجتہدین اور فقہا ہے، کیونکہ سورہ توبہ میں آ گیا ہے لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ، آگے کیا ہے وَلِیُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَیْہِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ۔ ان فقہا کے بارے میں یہ بتایا گیا لِیُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، یہ انذار اصل میں انبیاء علیہ السلام کی صفت تھی، لیکن نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فقہا کو اس صفت میں ان کا وارث بنا دیا۔ اس لیے علامہ سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مبسوط شروع ان الفاظ میں کرتے ہیں الحمدللہ الذی جعل ولایت الانذار للفقہاء بعد الانبیاء، اللہ ہی کی تعریفیں ہیں سب باتوں میں کہ جنہوں نے نبوت تو ختم کر دی لیکن نبوت کے بعد صفت نذیر میں ان کا وارث فقہاء کرام کو بنا دیا، اور صفت بشیر میں ان کے وارث اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام ہیں۔ سورہ یونس میں آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اولیاء اللہ جو ہے ان کو کوئی نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، صدمہ ہوگا۔ ان الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور بچنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تو یہ بشرا کا جو لفظ ہے وہ صفت بشیر سے ہی ہے نا۔ تو معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ جو ہے یہ صفت بشیر میں انبیاء علیہ السلام کے وارث ہے۔ اس کو دوسری طرف سے سمجھے کہ ہمیں دین نام ہے تعمیر الظاہر والباطن کا، کہ ہمارا ظاہر بھی درست ہو جائے باطن بھی درست ہو جائے۔ ظاہر درست ہوتا ہے کہ ہم جو عمل کریں وہ فقہ کے مطابق ہو، کیونکہ فقہ ہمارے ایک ایک عمل کی وضاحت کر دیتی ہے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ حرام ہے۔ تو فقہی احکام کے مطابق زندگی گزارنے سے ہمارا ظاہر درست ہو جاتا ہے، اور باطن درست ہوتا ہے اللہ والوں کی خدمت کرنے سے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، اولیاء اللہ کے قریب ہونے سے۔
تو اس لیے یہ دونوں باتیں جو ہے ان سے جب فائدہ اٹھایا جائے گا تو پھر انسان کا دین کامل ہو جائے گا۔ صدیقین صدق صفت ہے، مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدق اور کذب خبر کی صفت ہے، اس لیے نبی نبا سے مشتق ہے، تو صدیق وہ ہے جو علم میں نبی کا وارث ہو۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ جو صفت علم میں نبی کا وارث ہو، اور صوفی اور ولی وہ ہوتا ہے جو صفت عمل میں نبی کا وارث ہو، صفت اخلاص اور عمل میں نبی کا وارث ہو۔ تو اس لیے صدیقین کا ذکر بھی آیا، شہداء کا ذکر بھی آیا، اور صالحین کا ذکر بھی آیا۔ اب صحابہ کرام کے بعد صدیقین اگرچہ بہت ہوئے ائمہ مجتہدین، لیکن 4 مجتہدین کا مسلک دنیا میں چلا اور باقی کا مٹ گیا۔ اسی طرح صالحین بہت ہوئے، لیکن 4 خاندان جو ہے تصوف کے وہ دنیا میں چل رہے ہیں، وہ انہی صالحین کے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وہ جسے اکثر کے سلسلہ نسب ملتے ہیں جا کر، یہ شجرے جو ہمارے ہیں۔ درمیان میں صدیق اور صالح کے شہداء کو رکھا گیا ہے، جس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جہاد جب ہی صحیح سمجھا جائے گا کہ ایک طرف تو وہ فقہی احکام کے موافق جہاد کرے، صحیح طریقے سے جب ہی ہوگا نا، دوسری طرف اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کر اس نے خلوص بھی نصیب حاصل کر لیا ہو اور محض خلوص نیت سے جہاد کرے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ غیر مقلدوں کے لشکر طیبہ کا جہاد قبول نہیں ہے، کیونکہ وہاں جانے سے وہ کام ہی 2 کرتے ہیں، یا ائمہ مجتہدین سے بدزن کرتے ہیں یا اولیاء اللہ سے بدزن کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ سے ائمہ مجتہدین سے احکام جہاد ہمیں ملنے تھے جو صحیح تھے، تو جب ان سے دور ہو گیا پھر جو چاہے کرتے رہے، اور اللہ والوں سے اخلاص اور خلوص نصیب ہونا تھا، تو جب ان سے بدزن کر دیا تو اس نعمت سے بھی انسان محروم ہو گیا۔ تو اس لیے عام طور پر یہی ہوتا ہے، 2 چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، ایک فقہ کا، ایک جہاد کا۔ جہاد ہوتا ہے ملک گیری کے لیے، تاکہ کافروں سے ملک چھین کر اسلامی حکومت میں شامل کیا جائے، اور فقہ ہے ملک داری کے لیے کہ جب ملک آ جائے گا تو اس میں اسلامی قانون فقہا ہی نافذ کریں گے نا۔ تو اس لیے شہداء کا کام ہے ملک حاصل کرنا، مجاہدین اور شہداء کا، اور فقہا کا کام ہے جو ملک حاصل ہو گیا ہے اس میں فقہ اسلامی کا نفاذ اور قانون اسلامی کا نفاذ کرنا۔ تو یہ پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی وہ یہی ہے کہ ہم ہر نماز میں جو دعا مانگتے ہیں وہ صحابہ کی تابعداری اور ان کی تقلید اور اتباع کی دعا مانگتے ہیں۔ صدیقین، شہداء، صالحین اگرچہ قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن المطلق یطلق یراد بالفرد الکامل، فرد کامل صدیق کے صحابہ میں ہے، شہداء فرد کامل صحابہ کرام میں ہے، صالحین کے فرد کامل صحابہ کرام میں ہے، باقی جو صدیق ہیں وہ ان صحابہ کے تابعین میں سے ہیں، باقی جو شہداء ہیں وہ ان صحابہ کے تابعدار ہیں، باقی جو صالحین ہیں ان کے سب کے شجرے صحابہ سے ہی جا کر ملتے ہیں، خصوصاً حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کی عظمت جو ہے اس بارے میں نہایت وضاحت کے ساتھ قرآن پاک نے بیان کر دیا ہے کہ وہ تمہارے پیش رو ہیں، تمہارے راہبر ہیں، تمہارے رہنما ہیں، ان کی تابعداری کے بغیر کوئی آدمی صراط مستقیم پر چل نہیں سکتا۔ اب ایک شبہ جو عام طور پر پھیلایا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں یہ تو ہے کہ صحابہ کی تعریف ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، لیکن قرآن پاک میں جس طرح صحابہ کا تذکرہ آ رہا ہے اسی طرح منافقین کا تذکرہ بھی تو قرآن پاک میں موجود ہے نا، اور ایسے منافقین کے جن کا حضور پاک کو بھی علم نہیں تھا، لا تعلمہم نحن نعلمہم،
اب وہ یہ کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ ہم غلطی سے منافقین کو صحابہ سمجھتے رہے، یا دوسرا پہلو ہو کہ صحابہ کو کہ منافقین سمجھنا شروع کر دے۔ تو یہ کیسے پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی معاذ اللہ منافق نہیں تھے؟ کیونکہ حضرت کے زمانے میں یہ دونوں جماعتیں موجود تھیں نا، صحابہ بھی تھے اور منافقین بھی موجود تھے۔ تو اس بارے میں ایک تو الزامی جواب ہم ان کو دیا کرتے ہیں کہ یہ تو پھر اشکال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو جو صحابی سمجھا جا رہا ہے معاذ اللہ وہ منافقین میں ہوں۔ تو اس بارے میں آپ جو لاہ عمل تیار کریں گے، جو پیمانہ بنائیں گے جس سے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی صحابیت آپ ثابت کر سکیں، اسی پیمانے پر ہم ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کی صحابیت ثابت کر دیں گے۔ تو یہ عام طور پر ان پڑھوں میں رافضی فتنہ پھیلاتے رہتے ہیں، جو منافقوں والی آیتیں ہیں وہ اکٹھی کر کے پھر بتاتے رہتے ہیں کہ دیکھو منافقین کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں۔ صحابہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے، لیکن حضرت زید کے سوا کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ اب اختلاف جو ہے، کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، اختلاف اس بارے میں ہے کہ قرآن نے کہیں ابو بکر کا نام لے کر نہیں بتایا کہ وہ صحابی ہے، عمر کا نام لے کر نہیں بتایا کہ وہ صحابی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ منافقین میں سے تھے، آخر حضرت کے زمانے میں منافقین بھی تو تھے یا نہیں؟ تو ہم جب پوچھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور کیا پیمانہ ہے، تو یہاں ان کو خاموش ہونا پڑتا ہے۔ لیکن ہمارا دونوں فریقوں کو جواب یہ ہوتا ہے کہ نہ ابو بکر صدیق منافقین میں ہے، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ ٹھیک ہے قرآن نے منافقین کا ذکر کیا ہے، لیکن کس انداز میں؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اس آیت کریمہ میں 3 جماعتوں کا ذکر آیا، ایک تو مہاجرین کا، دوسرے انصار کا، اور تیسرے جو ان کی تابعہ داری کرنے والی جماعت ہے اہل سنت والجماعت، صحابہ کو ماننے والے، تابعین بے احسان، ان تینوں کے بارے میں فرما دیا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو یہاں ائمہ اربعہ میں سے تابعیت کا شرف صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حاصل ہے۔ تو اس لیے فقہ حنفی کا خدا کا پسندیدہ فقہ ہونا اس آیت کے اشارے سے ثابت ہو رہا ہے۔ فرمایا رضی اللہ عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ یہ تینوں جماعتیں کامیاب ہیں، مہاجرین کی، انصار کی اور نیکی بلائی کے ساتھ ان کی تابع داری کرنے والے لوگ۔ ان کے لیے اللہ نے باغات تیار کی ہیں جن میں یہ خطرہ نہیں کہ پانی بند ہو جائے گا اور شاید باغ خشک نہ ہو جائے، پھل گر نہ جائے، اس میں تو ہر وقت نہریں جاری ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، پھر وہاں داخل ہونے کے بعد یہ بھی نہیں، دنیا میں کتنی نعمتیں انسان کو ملتی ہیں، حکومت ملتی ہے، وزارت ملتی ہے، دنیا کی نعمتیں، لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہتی، یا زندگی باقی ہے نعمت چھن جاتی ہے، یا نعمت ہوتی ہے زندگی چھین لی جاتی ہے۔ فرمایا کہ وہاں جنت میں داخلے کے بعد یہ بات نہیں ہوگی، خالدین فیہ ابدا، جس کو ایک دفعہ جنت مل جائے گی، نہ تو یہ ہوگا کہ جنت کی نعمتیں باقی رہے اور ان کی زندگی ختم کر دی جائے، نہ یہ ہوگا کہ ان کی زندگی تو باقی رہے لیکن جنت سے نکال دیے جائے کہ بس بھی کافی دیر رہا، باہر کہیں سفر کر ہو جا کے۔ تو خالدین فیہ ابدا ذالک الفوز العظیم،
فرمایا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. کوئی دورہ حدیث میں کامیاب ہو جائے یہ بھی کامیابی ہے, ایم اے میں کامیاب ہو جائے یہ بھی کامیابی ہے نا, ممبری میں کامیاب دنیا کی کامیابی ہے, لیکن سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آخرت کے امتحان میں انسان پاس ہو جائے. کیونکہ یہاں اگر فیل ہو گیا کوئی مضمون رہ گیا تو دوبارہ گنجائش ہے پرچہ دینے کی, لیکن وہ ایسا امتحان ہے کہ جب فیل ہو گیا پھر دوبارہ دنیا میں آ کر پرچے حل کرنے کی اجازت. تو فرمایا یہی بڑی کامیابی ہے. اب ان 3 جماعتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. تو منافقین کا ذکر ان تینوں جماعتوں کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ہے. معلوم ہوا کہ مہاجرین میں کوئی منافق نہیں تھا, انوں کے علاوہ تھے. تو جتنے تواتر سے ہمیں باقی دینی چیزیں پہنچی ہیں اتنے ہی تواتر سے یہ بات پہنچی ہے کہ ابوبکر صدیق مہاجرین میں سے ہے, عمر فاروق مہاجرین میں سے ہے, عثمان غنی مہاجرین میں سے ہے, حضرت علی مہاجرین میں سے ہے. تو اس لیے منافقوں والی آیات تو قرآن میں موجود ہیں, لیکن یہ بھی قرآن نے واضح کر دیا کہ مہاجرین میں کوئی منافق نہیں تھا, انصار میں کوئی منافق نہیں تھا, تابعین میں احسان میں کوئی بھی منافق نہیں تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی ملاقات ہوئی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے, انہوں نے پوچھا من این انت, آپ کہاں سے ہیں؟ فرمایا من اہل العراق. تو فرمایا العراق دار النفاق, العراق دار النفاق. امام صاحب تھوڑی دیر خاموش رہے, اس کے بعد کہا کہ میں جی قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں اگر اجازت ہو. میں سناؤ کہ ممن حولکم من الاعراب منافقون من اہل العراق, نہیں من اہل مدینہ. امام مالک مدینہ کے امام تھے نا. امام صاحب نے پھر یوں ہی پڑھا من اہل العراق. انہوں نے کہا بھائی غلط پڑھتے ہو, اہل عراق کا نہیں ذکر, اہل مدینہ کا ذکر ہے. تو امام صاحب مسکرائے تو پھر امام مالک کو سمجھ آئی کہ یہ تو میرے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ من اہل مدینہ قرآن میں ہے, میں نے العراق دار النفاق کہا تھا نا. تو امام صاحب نے یوں پڑھ کے بتایا. جب اب دیکھیے یہاں ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ مہاجرین انصار اور ان کے تابعین میں احسان میں کوئی منافق نہیں تھا, منافق ان کے علاوہ ہے. اب ان تینوں جماعتوں کے لیے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا اور منافقین کے لیے سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم. اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کو 2 مرتبہ عذاب دیا جائے گا اور پھر تیسرے عذاب جو بڑا ہے اس کی طرف لے جایا جائے گا. تو یاد رکھے دنیا یہ سزائیں جو ہیں یہ 3 ہی قسم کی ہیں, یا دنیا میں حدود اور تعزیرات, یا جہاد میں کافروں کو قتل کر دینا منافقوں کو, یا پھر آگے قبر کا عذاب اور ثواب, اور اس کے بعد وہ بڑا عذاب اور ثواب جو ہے دوزخ کا. اب یہ سب کا اتفاق ہے کہ دنیا میں اگر کافر اور منافق قتل ہو رہے ہیں تو اس عذاب ثواب کا اثر روح اور جسم دونوں پر ہو رہا ہے. اگر کسی کافر کا چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے, زانی کو سنسار کیا جا رہا ہے, تو یہ سزائیں جو اللہ نے دنیا میں رکھی ہیں اس سزا میں جسم اور روح دونوں شریک ہیں یا نہیں؟ سب کا اتفاق ہے کہ شریک ہے. آپ اب بولے نہیں, سارے مماتی بیٹھے ہو. تو جیسے دنیا کی ان سزاؤں میں جسم اور روح دونوں شریک ہے, آخرت کی سزاؤں میں بھی سب کا اتفاق ہے, کیونکہ کافروں کو بڑا شبہ یہی تھا کہ میں یہی الزام وحی یا رمیم, یہ ہڈیاں وغیرہ جسم باقی گوشت کیا ہڈیاں بھی ساری کھنک جائیں گی, تو ان کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟
تو اگر جسم کو عذاب نہیں تو آسان بات تھی کہ بھئی ہم نے کب کہا ہے کہ جسم کو عذاب ہوگا؟ وہ تو صرف روح کو ہونا ہے اور وہ گلی سڑی نہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اللہ تعالیٰ اسی جسم کو زندہ کریں گے جس خدا نے اس جسم کو پہلے بنایا تھا۔ پھر تو دوزخ اور جنت میں جو عذاب ثواب ہے اس میں بھی جسم اور روح دونوں شریک ہیں۔ اب یہ کون سی آیت ہے یا حدیث میں فرق آ گیا ہے کہ دنیاوی عذاب و ثواب میں جسم اور روح دونوں شریک ہوں، آخرت کے عذاب اور ثواب میں جسم اور روح دونوں شریک ہوں، اور قبر کے عذاب صرف روح کے لیے ہو، جسم کو اس میں شامل نہ کیا جائے۔ جب تین عذابوں کا ذکر ایک ہی سیاق میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا تو اس سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ جس طرح دنیاوی حدود و تعزیرات یا جہاد وغیرہ میں قتل کرنا، اس عذاب میں جسم اور روح دونوں شریک ہیں۔ آخرت میں جنت اور دوزخ کا جو عذاب اور ثواب ہے اس میں بھی جسم اور روح دونوں شریک ہیں۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قبر میں جو عذاب و ثواب ہے اس میں بھی جسم اور روح دونوں شریک ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ منافقوں کو خلیفہ بنایا جائے گا، ان کو یہ کیا جائے گا، بلکہ ان کے لیے تو عذاب مقرر کر دیا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کہنا کہ قرآن میں منافقین کا ذکر ہے، اس لیے نام تو ذکر نہیں نہ صحابہ کے نہ منافقین کے، تو پتہ نہیں جس کو ہم صحابی سمجھ رہے ہیں وہ کہیں منافق ہی نہ ہو۔ تو یہ بات انہوں نے آدھی بیان کی ہے، قرآن نے پوری وضاحت کر دی ہے کہ مہاجرین میں منافق کوئی نہیں، انصار میں منافق کوئی نہیں، تابعین بے احسان میں منافق کوئی نہیں، منافق ان تینوں جماعتوں کے علاوہ ہے۔ تو اس لیے عشرہ مبشرہ یا جتنے یہ صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں اسی طرح ایک آیت اسی بارے میں اور عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ حشر میں ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ فرمایا کہ وہ مہاجرین جو اپنے شہر مکہ میں بڑے مالدار تھے، کیوں؟ پورے عرب کے ملک میں سب سے مالدار شہر مکہ تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کا سارا تجارت پر مدار تھا اور قریش ہی تجارت کرتے تھے۔ قرآن پاک نے ان پر یہ بتایا ہے، ان کو احسان بتایا ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ کیونکہ باقی اگر لوگ تجارت کا سامان لے کر چلتے تھے لوگ لوٹ لیا کرتے تھے، اور قریش کا وہ لوگ احترام کرتے تھے، ان کے تجارتی کافروں کو بالکل لوٹتے نہیں تھے، اس لیے پورے ملک کی تجارت پر قریش کا قبضہ تھا۔ اور یہ دو ہی سفر کرتے تھے، ایک سفر تو کرتے تھے مشرق کی طرف، اوپر جاتے تھے بیت المقدس کی طرف، کیونکہ وہ بھی ایسا علاقہ ہے قرآن نے بتایا ہے بارکنا حولہ، زیتون وغیرہ یہ ساری نعمتیں وہی ہیں دنیا اور دین کی۔ اور ادھر یمن کا علاقہ جہاں سونا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ لوگ شام کی چیزیں جو ہے یہ یمن پہنچاتے اور یمن کی چیزیں شام پہنچاتے، تو یہ تجارت پر قریش والے قابض تھے۔ تو اس لیے سب سے امیر ترین شہر مکہ تھا عرب میں، کیونکہ ملک کی تجارت پر قبضہ انہی کا تھا۔ تو پھر یہاں اللہ نے فرمایا کہ اتنے امیر جو لوگ تھے انہوں نے اللہ کے دین کے لیے سب کو چھوڑ کر فقیر بن کر مہاجروں کے چل نکلے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو مال تو کیا ساتھ لانا تھا، گھر سے بھی نکال دیا گیا کہ بھئی گھر میں بھی تم نہیں رہ سکتے۔ واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ کس لیے جو چھوڑ کر نکلے، بس اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے۔
मालूम हुआ कि उनमें निफाक का नामो निशान भी नहीं था। मुनाफिक तो दुनिया पर मर जाता है ना, वो हर चीज छोड़ सकता है, माँ को, बाप को, नबी को, खुदा को, लेकिन दुनिया को नहीं छोड़ सकता। और ये जो मुहाजिरीन है ये अल्लाह को राजी करने के लिए सबको छोड़कर चल दिए। वयंसुरून अल्लाह व रसूला, तो अल्लाह ताला ने कितनी अजमत बयान फरमाई, फरमाया कि वो गोया अल्लाह की और अल्लाह के रसूल के मददगार है। अल्लाह ताला किसी मदद का मोहताज नहीं, वो तो सबके खुद नासिर है ना। लेकिन उनकी अजमत बताने के लिए कि वो अल्लाह के दीन के मददगार हैं, अल्लाह के दीन के फैलाने वाले हैं, तो अल्लाह ने उनको अपने मददगारों में शुमार कर लिया। तो ये कितना बड़ा एजाज है जो उनके लिए जिक्र फरमाया। उलाइका हुमुस सादिकून, और वो सब के सब सच्चे हैं, उनमें निफाक या तकिया वगैरह की बीमारी नहीं है, न हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहू में, न अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु में। तो एक जमात ये हो गई जो मुहाजिरीन की है। वल्लज़ीन तबव्वउ दारा वल ईमाना मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजरा इलैहिम, और दूसरी जमात के तबव्वउ दारा वल ईमाना, जिन्होंने ईमान को ठिकाना दिया। तो ईमान गोया उनमें रस बच गया, उन अंसार में। युहिब्बून मन हाजरा इलैहिम, तो उनके कमालात में एक बड़ा कमाल ये भी हुआ कि मुहाजिर से मोहब्बत करना भी अल्लाह के यहाँ बहुत प्यारी चीज है कि मुहाजिर से मोहब्बत करते हैं। वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा अतू व युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, और मुहाजिरीन को अपने से मुकद्दम समझते हैं। वमन युकशुहा नफ्सिही फउलाइका हुल मुफलिहून। उसके बाद तीसरी जमात का जिक्र किया। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम, कि मुहाजिरीन भी कामयाब, अंसार भी कामयाब। अब उसके बाद कामयाबी का एक ही तरीक है कि हम उनकी अजमत के कायल हों और अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआएं करें, ना कि उन पर तनकीदें करें। और दुआएं भी ये करें कि या अल्लाह हमारे दिल में उनकी तरफ से कोई मैल पैदा न हो। इन तीनों जमातों के बाद उसी तरह फिर यहां जिक्र किया अलम तरा इलल्लज़ीना नाफ़क़ू, तो मालूम हुआ कि ना मुहाजिरीन में कोई मुनाफिक था, ना अंसार में कोई मुनाफिक था, और ना वो लोग मुनाफिक हैं जिनके दिल सहाबा की तरफ से पाक है, उनके दिलों में ना मुहाजिरीन की तरफ से मैल है, ना अंसार की तरफ से कोई मैल है, तो इनमें कोई मुनाफिक नहीं। मुनाफिक ये चौथी जमात है। हजरत इमाम बाकर रहमतुल्लाह ताला अलैह कश्फुल गुम्मा जो शिया की किताब उसमें वाकया जिक्र है कि कुछ शिया इराक के मदीना मुनव्वरा उनके पास आए और उनसे मसला पूछा कि क्या तलवार पर सोने का पानी फेर लेना जायज है ताकि अच्छी खूबसूरत मालूम हो। इमाम बाकर रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हाँ जायज है। ने पूछा जी इसकी कोई दलील, कोई आयत या हदीस या दलील क्या है? उन्होंने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार पर सोने का पानी फेरा था, ये दलील है कि ये जायज है। वो कहने लगे जी आप सिद्दीक कहते हैं अबू बकर को? तो उन्होंने 3 मरतबा फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक है, अबू बकर सिद्दीक है, अबू बकर सिद्दीक है। जो उनको सिद्दीक ना माने, ना दुनिया में सच्चा हो ना आखिरत में सच्चा हो, वो हर जगह झूठा है। तो उसके बाद इमाम बाकर रहमतुल्लाह ने कुरान पाक मंगवा लिया और पहले मुहाजिरीन वाली आयत पढ़ी, लिलफुक़राइल मुहाजिरीन। उनसे पूछा कि तुम में कौन कौन आदमी मुहाजिर है जो मक्के से हिजरत करके मदीने आया था? कि जी हमें तो कोई भी मुहाजिर नहीं है। फिर दूसरी आयत तिलावत फरमाई अंसार वाली कि भी तुम में से कौन है जिसने उन मुहाजिरीन की मदद की और अंसार है? तो किसी एक ने भी ना कहा कि कहा जी हम में से तो कोई भी नहीं है। फरमाया कि इन 2 बातों का तो तुमने एतराफ कर लिया
کہ ہم نہ مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے ہیں۔ پھر تیسری آیت تلاوت فرمائی، فرمایا یہ میں اعلان کرتا ہوں کہ تم تیسری جماعت میں بھی نہیں ہو، کیونکہ تمہارے دلوں میں ان کے بارے میں کھوٹ موجود ہے۔ حالانکہ تیسری نجات پانے والی جماعت وہی ہے جن کے دلوں میں صحابہ کرام کی طرف سے کھوٹ نہ ہو۔ تو یہ جو مغالطہ دیتے ہیں کہ جی قرآن پاک میں منافقین کا بھی ذکر ہے، اب کیسے پتہ چلے کہ فلاں منافق ہے یا صحابی ہے؟ تو قرآن پاک نے صرف ذکر نہیں کیا صحابہ اور منافقین کا، ان کو اتنے صاف انداز میں بات کو واضح فرما دیا ہے کہ مہاجرین میں کوئی منافق نہیں، انصار میں کوئی منافق نہیں، اور جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کے بارے میں دلوں میں کوئی میل نہیں رکھتے، ان میں سے کوئی بھی منافق نہیں۔ تو اس لیے منافق ان کا ذکر اس کے بعد کیا گیا ہے۔ تو پہلی بات، میں نے دو باتیں اس وقت تک عرض کی آپ کے سامنے۔ پہلی بات یہی عرض کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین یہ وہ انعام یافتہ جماعت ہے جس کی اقتداء اور رہبری میں چلنے کے ہم روزانہ ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو جن کے راستے پر چلنے کا حکم ہے ان پر تنقید کا حق کسی کو نہیں ہوتا کہ ان پر تنقید بھی کی جائے۔ اور دوسری بات میں نے یہ بیان کی کہ وہ جو شوشہ پھیلاتے ہیں کہ قرآن پاک میں ٹھیک ہے صحابہ کا ذکر ہے، ان کی تعریفیں بھی ہیں، لیکن منافقین کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے نا، تو کیا پتہ جس کو آپ صحابی کہہ رہے ہیں وہ منافق ہو؟ تو اس میں نے یہی کہا کہ یہی سوال اگر کوئی ان سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے بارے میں کہہ دے کہ ان کا بھی اس میں گرامی تو قرآن پاک میں موجود نہیں ہے نا، اب وہ ان کو صحابی کہتے ہیں، خارجی کہیں کہ نہیں وہ صحابہ میں نہیں تھے، معاذ اللہ منافقین میں تھے، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ خود بھی پیمانہ بنا لیں تاکہ جس پیمانے سے حضرت علی کرم اللہ تعالی کی صحابیت ماپی جائے گی اسی پیمانے پر ہم ثلاثہ کی صحابیت کا ذکر کر دیں گے، سب ثبوت پیش کر دیں گے۔ لیکن اس کے بعد میں نے سب کی دونوں کو جواب دیا، خارجیوں کو بھی اور ان کو بھی، کہ یہ چاروں مہاجرین میں ہیں، اشرا مبشرہ ساری مہاجرین میں سے ہیں، اس لیے ان میں کوئی منافق نہیں، نہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ اور نہ ہی ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ تو یہ دو باتیں میں نے عرض کی۔ اس کے بعد تیسرا وعدہ جو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام سے کیا وہ ہے استخلاف کا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذالک فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو سورہ نور کی اس آیت کے نازل ہونے کے وقت تک ایمان لا چکے تھے یہ وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو زمین میں بادشاہت عطا فرمائیں گے، خلافت عطا فرمائیں گے، جیسے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون کو خلافت عطا فرمائی گئی، یوحنا بن کالبد کو خلافت عطا فرمائی گئی۔ تو جیسے پہلے یہ نظام چلتا آ رہا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ان صحابہ میں سے جو اس آیت کے نزول تک ایمان لا چکے ہیں خلافت عطا فرمائیں گے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور خلافت کا مقصد کیا ہوگا کہ وہ دین جس کی تکمیل حضور پاک کے ذریعے ہوئی اس کی تمکین خلافت راشدہ میں ہو جائے گی۔ تمکین کہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ جم جانا، مکان آپ اسی کو کہتے ہیں جہاں آپ مستقل رہائش اختیار کر لیں۔ ابتدا میں اسلام تو دنیا میں آیا لیکن اس کا کوئی مکان نہیں تھا، کبھی حبشے کی طرف ہجرت کرنی پڑتی تھی، کبھی مدینہ کی طرف، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب وہ بات نہیں رہے گی کہ منافق مشورے کرتے رہے کافر کے ان کو بھگا دو، 4 5 10 12 آدمی ہیں اور یہ دین دنیا سے مٹ جائے گا۔
بلکہ دین اتنا مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائے گا کہ کبھی منافق اور کافر یہ سوچیں گے بھی نہیں کہ اب ہم مسلمانوں کو بے در کر سکتے ہیں اور یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا لِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ خلافت راشدہ میں جس دین کی تمکین ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ تو اس میں اب دیکھیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے میں ایک پہلی اذان کا اضافہ فرما دیا۔ جب انہوں نے یہ اذان شروع کی تو کوئی آیت بطور دلیل بیان نہیں فرمائی، کوئی حدیث اللہ کے نبی پاک کی بطور دلیل بیان نہیں فرمائی، لیکن پوری امت نے اس بات کو قبول کر لیا، کیونکہ خلافت راشدہ میں 2 اذانوں کو تمکین نصیب ہوئی، 20 رکعت تراویح کو تمکین نصیب ہوئی، تو اس لیے یہ اللہ کے پسندیدہ باتیں ہیں۔ اگر یہ چیزیں پسندیدہ نہ ہوتی تو کبھی بھی خلافت راشدہ میں ان باتوں کو تمکین اور ان پر اجماع صحابہ کرام کا نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی ذکر فرمایا سورہ حج میں، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے نہ حق، کوئی گناہ نہیں تھا، الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف یہ کہتے تھے کہ ہمارا پالنہار، ہمارا پالنے والا اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصر ان اللہ لقوی عزیز۔ اس آیت میں تو ان کے گھروں سے نکل جانے کا کہ وہ گھر سے بھی بے گھر ہو گئے اس کا ذکر فرمایا۔ آگے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ ان کو جب اللہ تبارک و تعالی مکناہم فی الارض، دنیا میں تمکین نصیب فرمائیں گے، زمین میں خلافت اور حکومت عطا فرمائیں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام یہ قائم کریں گے، تو اس میں بھی صحابہ کرام کی خلافت کی پیش گوئی ہے۔ اسی لیے ان دونوں آیتوں کے تحت علماء یہی لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین وہ ہیں جن میں 2 باتیں پائی جائیں، ایک تو وہ مہاجر ہوں اور دوسرے یہ کہ سورہ نور کے نزول تک وہ ایمان لا چکے ہوں۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ 4 خلفائے راشدین ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر بھی ہیں اور سورہ نور سے پہلے ایمان بھی لا چکے تھے، عمر فاروق مہاجر بھی ہیں اور سورہ نور سے پہلے ایمان بھی لا چکے تھے، عثمان غنی مہاجر بھی ہیں اور سورہ نور سے پہلے ایمان بھی لا چکے تھے، حضرت علی مہاجر بھی ہیں اور سورہ نور سے پہلے ایمان بھی لا چکے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں جس خلافت کا وعدہ ہے اس موعودہ خلافت کے مصداق یہ 4 ہی حضرات ہیں۔ لیکن جس طرح اہل بیت کے لفظ میں آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن پاک میں جہاں اہل بیت کی تطہیر کا ذکر آیا ہے کہ اللہ نے ان کو پاک کر دیا، اس آیت سے پہلے بھی ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، بعد میں بھی ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، تو قرآن سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آیت تطہیر کی مصداق ازواج مطہرات ہے۔ لیکن صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ، حضرات حسنین مکرمین اور حضرت بی بی فاطمہ کو اپنے ساتھ چادر میں بٹھا لیا اور اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا وعدہ ہوا تو پھر ان کا مقصد تھا کہ یہ بھی ان انعامات میں شریک کر لیے جائیں، تو قرآن سے ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا ثابت ہوتا ہے اور اس حدیث سے ان کا بھی اہل بیت میں شریک ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اب خارجی جو ہیں وہ قرآن کی آیت کو مانتے ہیں، اس حدیث کا انکار کرتے ہیں،
اور رافضی جو ہیں وہ اس حدیث کو اچھالتے ہیں زیادہ، اور قرآن پاک میں سیاق و سباق میں ازواج مطہرات کا ذکر ہے، ان کو ازواج مطہرات کہنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے مطابق تو ازواج مطہرات اہل بیت ہے، اور حدیث پاک کے مطابق یہ بھی کیا حضرت بی بی فاطمہ، حضرات حسن اور حسین، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جو بھی اہل بیت میں شریک ہیں، تاکہ قرآن اور حدیث دونوں کو مان لیا جائے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی ان آیتوں سے تو 4 خلفاء کا خلفاء راشدین ہونا ثابت ہوا، لیکن ایک حدیث پاک میں آیا، حضرت نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت نبوت 30 سال رہے گی۔ اب جب حساب لگایا گیا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی جو چند ماہ کی خلافت ہے وہ جب ختم ہوئی تو 30 سال مکمل ہوئے۔ تو اس لیے قرآن پاک کے اطلاق کے مطابق تو 4 خلفاء راشدین ہیں، اور اس حدیث پاک کو جب مان لیا جائے تو حدیث پاک کے مطابق حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلفاء راشدین میں شریک ہو گئے۔ فرق وہی رہے گا جیسے اہل بیت میں ہے کہ ازواج مطہرات قرآنی اطلاق سے اہل بیت ہے، اور یہ جو 4 ہیں یہ حدیث پاک سے۔ اسی طرح 4 خلفاء راشدین قرآن پاک سے 4 ثابت ہو گئے، اور یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خلیفہ راشد ان میں شمار کر لینا اس حدیث پاک کی وجہ سے اہل سنت نے قبول کر لیا، جس میں آپ کی خلافت نبوت کی مدت 30 سال بیان فرمائی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا، اور اس پیش گوئی میں بھی کسی کا نام نہیں، لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو سب صحابہ نے مان لیا کہ آیت کے اولی مصداق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں جو ان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ پھر عمر فاروق بنے، پھر عثمان غنی، پھر حضرت علی، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اسی ترتیب سے ہم ان کو مانتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے پر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ۔ خود حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے اس آیت سے استدلال کیا اور ان کی خلافت کو برحق مانا۔ ایک تو اس وقت نہج البلاغہ میں ان کا خطبہ موجود ہے کہ جب ایران کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، رستم کے ساتھ لڑائی تھی، ادھر یہ بہت بڑا بہادر دنیا میں شمار تھا، تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا خیال بھی ہو گیا کہ جب ادھر سے رستم جیسا بہادر کمان کر رہا ہے تو مجھے بھی خود جا کر کمان کرنی چاہیے۔ اس بارے میں جب مشورہ ہوا تو سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے فرمایا کہ آپ تو قطب اسلام ہیں، قطب اس کیلی کو کہتے ہیں جس پر چکی چلتی ہے، اس کے بغیر چکی چل نہیں سکتی۔ فرمایا آپ یہی سے مشورے دیں، آپ خود وہاں تشریف نہ لے جائیں۔ نحن علی موعود من الخلافت، اور یہ جو خلافت ہمیں ملی ہے، آپ خلیفہ بنے ہیں، یہ اسی وعدے کے مطابق خلیفہ بنے ہیں۔ چنانچہ پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، لَيَسْتَخْلِفُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خلافت آپ کو عطا فرمائی ہے یہ اسی آیت کریمہ کے مطابق عطا فرمائی ہے۔ آپ اللہ کے موعود خلیفہ ہیں، اور اگر خدا نخواستہ آپ وہاں جا کر شہید ہو جائیں تو پھر آپ جیسا آدمی امت میں موجود نہیں ہے، اس لیے آپ تشریف نہ لے جائیں۔ اب دیکھیے، اگر معاذ اللہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے دل میں حضرت عمر کی طرف سے تھوڑا سا بھی میل ہوتا تو وہ تو کہتے ضرور جاؤ تاکہ شہید ہو جائے جا کے اور یہ جگہ خالی ہو جائے، بلکہ وہ تو اس پر زور لگاتے کہ آپ کو جانا چاہیے۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے یہی مشورہ دیا کہ آپ خود تشریف نہ لے جائیں۔ اسی طرح جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اختلاف کیا تو انہوں نے
حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جو نے اپنی خلافت کی صحت کی جو دلیل لکھی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ یہی لکھی ہے کہ معاویہ میرے ہاتھوں پر مہاجرین اور انصار نے بیعت کی ہے۔ ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تھے تو مہاجرین انصار کی بیعت سے ہی بنے تھے، عمر خلیفہ بنے تھے تو انہی کی بیعت سے بنے تھے، عثمان خلیفہ بنے تھے تو انہی اہل حل و عقد کی بیعت سے بنے تھے، انہی مہاجرین اور انصار نے میرے ہاتھوں پر بیعت کی ہے۔ تو جب ان کی بیعت سے ابو بکر صدیق کی خلافت برحق ثابت ہو گئی، عمر فاروق کی خلافت برحق ثابت ہو گئی، عثمان غنی کی خلافت برحق ثابت ہو گئی، تو میری خلافت بھی برحق ہے۔ اس طرح جو دوسرا خط لکھا انہوں نے کہ ان ربنا واحد، بے شک ہمارا اور امیر معاویہ کا رب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، اور ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے۔ یہ جو اختلاف ہو گیا ہے وہ اس بات پر ہوا ہے کہ مجھ پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ میں معاذ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قتل میں شریک ہوں، تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ نے اس سے برات کا اظہار فرمایا کہ میں قطعاً اس میں شریک نہیں۔ تو یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ پہ الزام لگا تو انہوں نے اپنی برات کا اظہار فرمایا یا نہیں فرمایا؟ یزید کے بارے میں جب مدینہ منورہ میں الزام لگ رہا تھا کہ وہ شرابی ہے، بے نماز ہے، زانی ہے، تو آج لوگ اس کی طرف سے صفائی دیتے ہیں، لیکن یزید نے ایک دن بھی اپنی صفائی نہیں دی کہ میں ایسا نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم پاک میں یزید حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت جواب دیا، فرمایا کہ اگر تم صحابہ کو دیکھتے تو تم سمجھتے کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں، اور اگر صحابہ تمہیں دیکھتے تو وہ سمجھتے کہ یہ لوگ بے دین ہیں۔ شاگردوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے بڑے سخت لفظ استعمال فرمائے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا میں سمجھا دیتا ہوں، آپ کے سامنے اللہ رسول کا کوئی حکم آئے تو آپ پہلے سوچتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے سے میرا کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، برادری راضی رہے گی یا ناراض ہو جائے گی، دوست احباب خوش رہیں گے یا ناراض ہو جائیں گے، حکومت راضی رہے گی یا ناراض ہو جائے گی۔ صحابہ کرام کے ہاں اللہ یا رسول کا حکم ملنے کے بعد سوچنا بے دینی تھا، وہ بالکل نہیں سوچتے تھے، ساری دنیا ناراض ہو جائے وہ کہتے تھے بس اللہ کو راضی کر لینا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر وہ تمہیں دیکھتے تو تمہیں بے دین سمجھتے کہ اچھا سوچ رہے ہیں، اللہ اور رسول کا حکم سن کر بھی سوچ ہوتی ہے کہ بھی برادری راضی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ اور جو میں نے کہا کہ تم دیکھتے تو سمجھتے کہ معاذ اللہ صحابہ کرام بیوقوف ہیں، وہ بھی یہی وجہ کہ وہ جب حضرت کا حکم سن لیتے تو ایسے عمل کے لیے دوڑتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ انہوں نے بالکل سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ اس پر عمل کرنے سے ہمیں کیا نقصانات دنیا میں پہنچ جائیں گے۔ تو اس لیے وہ تم لوگ سمجھتے کہ ان میں عقل نہیں ہے، معاذ اللہ بیوقوف ہیں کہ اللہ اور رسول کا حکم سننے کے بعد بالکل سوچتے ہیں ہی نہیں، جیسے عقل ان میں موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بات یہی ہے کہ وہ اسی لیے ان کو بیوقوف کہتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ دیکھو وطن چھوڑ دینا، ماں باپ کو چھوڑ دینا، بھائیوں کو چھوڑ دینا، بلکہ میدان جہاد میں بھائیوں کو قتل کر دینا جا کے، یہ کوئی عقل مندی کی باتیں تھوڑی ہے۔ لیکن صحابہ کی نظر میں اسلام سے بڑی اور کوئی چیز ہی نہیں تھی، نہ وہ باپ کو دیکھتے تھے اس کے مقابلے میں، نہ بھائی کو دیکھتے تھے، نہ بیٹے کو دیکھتے تھے، نہ چچا کو، نہ ماموں کو۔ تو اس لیے منافقین عموماً ان کو بیوقوف کہتے تھے کہ دیکھو سب کو چھوڑ دیا ہے، ایک حضور پاک کے پیچھے لگ گئے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ بیوقوف نہیں ہے، الا انہم هم السفہاء، یہی بیوقوف ہے جنہوں نے اس نکمی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر لیا ہے۔
اگرچہ اسلام میں عیسائیت طرح رہبانیت کا سبق تو نہیں دیا گیا کہ دنیا بالکل چھوڑ دو، پتے کھا لیا کرو درختوں کے وہ بھی سوکھے ہوئے، اور پانی پیو تو گرم کر کے پی لیا کرو تاکہ دل کبھی خوش نہ ہو۔ یعنی یہ جتنی اللہ نے نعمتیں پیدا کی ہیں یہ انسان کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے گھاس اور پتے رہ گئے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا اور آخرت دونوں کو جمع کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہاں البتہ اتنا فرق رکھا ہے کہ دنیا جو ہے اس کو مغلوب رکھا جائے اور دین کو غالب رکھا جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سمجھانے کے لیے دو مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال تو یہ ارشاد فرمائی کہ مطلب یہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں ہونے چاہیے، لیکن دین دل میں ہو اور دنیا ہاتھ میں ہو۔ دین کہاں ہو؟ دل میں، اور دنیا ہاتھ میں ہو، کیونکہ جب کوئی مقابلہ پڑتا ہے تو انسان ہاتھ خالی کر کے پھر مقابلے کے لیے آگے آتا ہے، لیکن دل کی چیز کو نکال کر نہیں پھینکتا۔ تو فرمایا کہ دین اور دنیا کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ دین تو دل میں رہے اور دنیا جو ہے وہ ہاتھ میں ہو۔ اب اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز چھوڑنی پڑے تو دنیا کو چھوڑ دے، دین کو نہ چھوڑے۔ دوسری مثال یہ دی ہے کہ یہ جو دنیا مسلمان کی دنیا ہے یہ اس کے دین کے لیے مددگار ہے، لیکن کب تک؟ جب تک اس کے ماتحت رہے۔ اور پھر مثال دی ہے کہ دیکھو کشتی کے چلنے کے لیے پانی بہت ضروری ہے، پانی کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی، لیکن اسی وقت تک چلے گی جب پانی کشتی کے نیچے رہے، اور اگر کشتی کے اندر پانی آ جائے گا تو وہ کشتی کو غرق کر دے گا۔ فرمایا اسی طرح دنیا کی مثال پانی کی ہے اور دین کی مثال کشتی کی ہے۔ جب تک دنیا دین کے ماتحت رہے گی اس وقت تک دین کی کشتی بھی چلتی رہے گی اور دنیا بھی رہے گی، لیکن خدا نخواستہ اگر یہ دنیا کا پانی دین کی کشتی میں اندر آ گیا تو پھر اس کو غرق کر دے گا، نہ دنیا رہی نہ دین رہی، خسرت دنیا والا آخرہ، اس کا انسان مستاق ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے، مہاجرین اور انصار۔ ادھر بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا وإن تولوا فإنما هم فی شقاق فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا اگر وہ ایسا ایمان لائے جیسا تم ایمان لے آئے ہو، صحابہ کرام سے خطاب ہو رہا ہے، تو پھر تو وہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ حضرت مولانا بشیر احمد صاحب مسروری رحمۃ اللہ علیہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے۔ اس آیت میں ایک دفعہ درس ارشاد فرمایا بڑے عام فہم انداز میں کہ فرمایا دیکھو تم بچی کی شادی کرتے ہو تو اس کے لیے زیور کی ضرورت ہوتی ہے، بچے کی شادی کرو یا بچی کی، تو تم سونار کے پاس جاتے ہو اور وہاں سے وہ کاپی لے آتے ہو جس میں زیوروں کے نقشے بنے ہوتے ہیں۔ عورتیں گھر میں دیکھ کر پسند کر لیتی ہیں کہ کانٹا اس ڈیزائن کا چاہیے، ہار اس ڈیزائن کا چاہیے، مندری اس ڈیزائن کی چاہیے، انگشتری، تو وہ آپ نشان لگا کے پھر سونار کو دے آتے ہیں۔ جس دن آپ لینے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ چیک کرتے ہیں کہ اسی نمونے کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر وہ اسی نمونے کے مطابق ہو تو آپ زیور لے آتے ہیں، اور اگر اس نمونے کے مطابق نہ ہو تو آپ وہ زیور نہیں اٹھاتے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن دیکھیں گے کہ ایمان صحابہ کرام کے نمونے کے مطابق تھا یا نہیں تھا۔ اگر صحابہ کرام کے نمونے کے مطابق ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے، اور اگر صحابہ کرام کے نمونے کے مطابق نہ ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔
کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو ہمارے لیے معیار حق بنایا ہے۔ تو مقصد یہ ہے، 4 باتیں میں نے آپ کے سامنے صحابہ کرام کے بارے میں عرض کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جو ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا بار بار تذکرہ فرمایا ہے۔ اس لیے جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہ صحابہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے، دوسری بات جو میں اس وقت عرض کرنی ہے وہ یہی ہے کہ شیعہ کا ایمان نہ قرآن پر ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اسی موضوع سے متعلق ہے یا کسی اور سے؟ صحابہ کا ایمان نہ قرآن پر ہے اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلی وجہ یہی ہے کہ قرآن کے پہلے راوی صحابہ کرام ہیں اور شیعہ ان راویوں کو سچا نہیں مانتے، کیونکہ جیسے میں نے غالباً پہلے بھی بتایا تھا، ہمارے ہاں سارے صحابہ عادل ہیں اور عادل کی گواہی دنیا کی ہر عدالت میں قبول کر لی جاتی ہے۔ اس لیے انہوں نے جو قرآن پاک آگے امت کو پہنچایا اس پر امت کا اعتماد ہے، لیکن ان کے ہاں سارے صحابہ کرام معاذ اللہ جھوٹے اور ناقابل اعتماد تھے، کیونکہ وہ صحابہ کرام کی 2 جماعتیں کر لیتے ہیں۔ ایک بڑی جماعت تھی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، اور ایک چھوٹی جماعت تھی 4 آدمی جو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے ساتھ تھے۔ چنانچہ احتجاج طبرسی میں ہے کہ حضرت علی اور 4 آدمی جو ہمارے ساتھی تھے، مقداد، سلمان، ابو ذر، عمار، ان 4 کے سوا سب نے ابو بکر صدیق کی ہاتھ بیعت دل کی خوشی سے کر لی تھی، انہوں نے صرف مجبور ہو کر بیعت کی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ باقی سارے صحابہ دل و جان کے ساتھ صدیق کے ساتھی تھے، اور یہ 5 زبان کے میں صدیق کے ساتھ تھے لیکن دل میں پتہ نہیں کس کے ساتھ تھے۔ زبان میں یہ بھی حضرت صدیق کے ساتھی تھے۔ اب ان میں وہ آگے تقسیم یوں کرتے ہیں کہ یہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت تھی یہ شوکت جماعت تھی اور بڑی قوت والی جماعت تھی، اور قوت بھی ان کے پاس ایسی تھی کہ جو خارق عادت قوت تھی کہ ناممکن کو ممکن بنا دیتے تھے۔ مثلا صرف 2 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ حجۃ الوداع سے واپسی پر تقریباً 70,000 کے مجمع میں حضور پاک نے حضرت علی کی ولی عہدی کا اعلان فرمایا بطور شیعہ غدیر خم پر، اور کہتے ہیں کہ 3 دن تک صحابہ بیعت بھی کرتے رہے حضرت علی رضی کی ولی عہدی پر، لیکن جب حضرت کا وصال ہوا تو پتہ نہیں ابو بکر صدیق نے کیا جادو کر دیا صحابہ پر، ایک صحابی بھی حضرت علی کو ولی عہد ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب جو ایک 70,000 کے مجمع میں واقعہ پیش آیا ہو اور 3 دن تک اس کا بیعت وہاں ہوتی رہی ہو بقول شیعہ حضرات کے، اور بات اتنی پختہ اور پھیل چکی ہو، اب ادھر حضرت کا وصال ہوا، ادھر پتہ نہیں حضرت ابو بکر صدیق نے کہتے کیا جادو کر دیا کہ کوئی بھی شہادت دینے کو تیار نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گدھے پر سوار کر لیا، ایک انگلی حضرت حسین کو پکڑ لیا لگا لیا، ایک حضرت حسن کو، اور ایک ایک مہاجر انصار کے دروازے پر گئے، کیوں بھی آپ نے بیعت کی تھی نا، آپ نے سنا تھا نا کہ حضور پاک نے میرے ولی عہد ہونے کا اعلان کیا تھا، کہنے کہ نہیں، سب نے تو کوئی نہیں سنا کہیں۔ تو یعنی ایسی بات جو قطعاً ناممکن تھی کہ سارے کے سارے ہزاروں آدمی انکار کر جائے، کہتے وہ ان کے پاس کوئی ایسی قوت تھی، کوئی ایسا جادو تھا کہ ایسی ناممکن بات کو ممکن کرا لیتے تھے۔ دوسری مثال وہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری نمازوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام نماز بنایا تھا،
شیعہ کہتے ہیں یہ غلط بات ہے، جھوٹی مشہور ہو گئی، لیکن یہ اتنی مشہور ہو گئی کہ تمام صحابہ اس کے قائل ہو گئے، جس سے پوچھو وہ کہتے ہاں ابو بکر صدیق کو بنایا تھا، ابو بکر صدیق کو بنایا تھا۔ اب ایسی بات جو مشاہدات سے تعلق رکھتی ہے، حقیقت کہتے یہی تھی کہ ابو بکر صدیق کبھی امام نہیں بنے، ان کو تو ایک صورت دے کر بھیجا تھا، وہ بھی کہتے چھین لی تھی سورہ توبہ ان سے کہ تم نہ سنانا علی سنا دے گا، تو کیسے ان کو امام بنایا جا سکتا ہے صحابہ کا؟ لیکن سارے صحابہ اسی بات کو مان گئے کہ واقعی ابو بکر صدیق کو امام بنایا گیا تھا۔ تو یہ جو بڑی جماعت تھی یہ با شوکت بھی تھی، با قوت بھی تھی، لیکن سچ کو جھوٹ بنا دینا اور جھوٹ کو سچ بنا لینا اس جماعت کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس لیے وہاں وہ معاذ اللہ اتنے بھی دین تھے کہ متواترات کو بدل دیتے تھے۔ ہاں خیال ہوگا کوئی جو چھوٹی جماعت تھی چلو وہ تو سچ بولنے والی تھی، کہتے نہیں، وہ بھی تقیہ کرتے تھے کہ لا دین لمن لا تقیۃ لہ، لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ۔ وہ جو 4-5 تھے سارے ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے جا کر، عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے، حالانکہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، ان سے رشتے لیتے، ان کو رشتے دیتے، ان سے مال غنیمت کا حاصل لے لیتے، یہ ہم نوالا اور ہم پیالہ رہے۔ حالانکہ اللہ قرآن پاک نے کتنا زوردار حکم دیا تھا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین۔ اس آیت کے تحت حضرت علی پر تو جہاد فرض تھا نا، کہ یہ جو قرآن کو بدل رہے ہیں، دین کو تبدیل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جہاد کرتے، لیکن وہ ان کے ساتھ رات دن کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ان سے رشتے لیتے ہیں، ان کو رشتے دیتے ہیں، سارے کام جو ہے ان کے ساتھ وہی ہو رہے ہیں جو مسلمانوں والے ہیں۔ اسی لیے اب یہ جماعت بھی قابل اعتماد نہیں رہی کہ بڑی جماعت بھی جھوٹ بولتی تھی لیکن جھوٹ کو گناہ سمجھتی تھی۔ ان کے جھوٹ کا نام کیا بتایا تھا میں نے؟ نفاق۔ اور یہ چھوٹی جماعت بھی جھوٹ سمجھتی تھی لیکن بہت بڑی عبادت سمجھتے جھوٹ بولنے کو، کہ تیسا تو اشار الدین فی التقیہ، 9/10 دین جو ہے وہ تقیہ میں ہے۔ تو اس لیے ایک نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے نہج البلاغہ کی شرح میں کہ جن لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا وہ تقیۃً کیا تھا، اس لیے حسین کو 1 حصہ ثواب ملا، ان کو 9 حصہ ثواب ملا، کیونکہ تقیۃً وہ آئے تھے۔ تو اس لیے جب سارے صحابہ جو راوی ہیں قرآن پاک کے معاذ اللہ ناقابل اعتماد ہو گئے تو پھر قرآن پاک پر ان کا ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ ان کے علماء کا اقرار موجود ہے۔ فصل الخطاب میں بھی کراچی میں تھا تو ایک تبلیغی جماعت کا ساتھی تھا، اس کا لڑکا آغا خان کے کالج میں پڑھتا تھا، شیعہ ہو گیا۔ وہ بیچارہ میرے پاس آیا کہ جی آپ اسے سمجھائیں کچھ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اصل علوم میں بھی چلا گیا، وہ قریب رہتے تھے۔ اب اس کو پہلے سکھا کے بھیجا، کہنے لگا دیکھو جی فصل الخطاب جو ہے یہ کتاب قابل اعتماد نہیں، ہم نہیں مانتے، کیونکہ فصل الخطاب کے حوالے ہم دیتے نا زیادہ تحریر پر، تو جی یہ کتاب قابل اعتماد نہیں ہے، ہم نہیں اس کو مانتے۔ میں نے کہا خمینی تو اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے لکھنے والے کی تو کیوں نہیں مانتا؟ نہیں جی ہم نہیں مانتے بس۔ ٹھیک ہے، تو گویا فصل کتاب تو اسے نکال دی نا۔ کتاب کا پورا نام ہے فصل کتاب فی تحریف کتاب رب الارباب، وہ میں نے بھی اٹھا کے رکھ دی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے فصل کتاب یہ نہیں مانتا۔ اب ان کی تفسیر ہے بہت بڑی، البرہان، کئی جلدیں ہیں موٹی موٹی، میں نے وہ اٹھائی۔ میں نے کہا یہ تو مانتے ہو نا؟ کہ جی بالکل اس کو مانتا ہوں۔ تو ساری باتیں جو فصل کتاب میں تھی وہ اس کے مقدمے میں موجود تھی۔ اب میں نے اس سے دکھایا کہ دیکھو اس میں لکھا ہے کہ ہمارے ہاں 2000 سے زیادہ روایات موجود ہیں تحریف کی، اور وہ اتنی ہی متواتر ہے جتنا ہمارے ہاں مسئلہ امامت متواتر ہے۔
تو میں نے کہا جو متواترات ہیں یہ تو مانی جاتی ہیں، تواتر تو کافروں کم لوگ مان لیتے ہیں، اور یہاں تو آپ کے ائمہ کا تواتر ہے، 2000 سے زیادہ روایات تحریف کی ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے اسی برہان کے مقدمہ میں کہ ان روایات کے معنی میں اتفاق ہے کہ تحریف ہی مقصود ہے، کہ واقعی تحریف کر دی۔ تو میں نے کہا آپ کی کتابوں میں تحریف کا عقیدہ پورے تواتر کے ساتھ ہے، اور اتنا متواتر ہے جتنا امامت کا مسئلہ عقیدہ متواتر ہے۔ اگر آپ عقیدہ امامت کا انکار نہیں کر سکتے تو آپ تحریف قرآن کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ اب وہ فصل خطاب سے تو اس نے جان چھڑائی تھی، برہان اس نے مانی تھی کہ ہماری باقی بہت قابل اعتماد تفسیر ہے، اب میں اس سے نکال کے دکھا رہا تھا، اور وہ 2 عربی کے پروفیسر ساتھ لائے ہوتے چاہیے کہ اگر وہ امیر ترجمہ غلط کرے تو آپ فوراً اس کو ٹوکنا کہ بھئی یہاں ترجمہ غلط کیا ہے۔ اس لیے میں پھر انہی سے کہتا تھا کہ بھئی ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو دھوکے میں نہ رکھنا۔ اب وہ کیسے کہتے غلط ہے کہ جی ترجمہ تو صحیح ہے، بات تو یہی ہے اس میں۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ چلو کسی کے ذریعے قرآن پہنچ جائے، لیکن ائمہ معصومین میں سے کوئی تصدیق ہی کر دیتا کہ یہ قرآن صحیح ہے، لیکن ائمہ معصومین میں سے جن کو وہ مانتے ہیں 12 امام 14 معصوم کہتے ہیں نا، 12 امام 14 معصوم، تو 12 امام 14 معصوم کون ہے؟ معصومین میں دو زائد ہیں، ایک حضور پاسم جو نبی ہے، اور ایک بی بی فاطمہ امام نہیں ہے نا، تو معصوم ہے ان کے ہاں، اس لیے وہ کہتے 12 امام اور 14 معصوم۔ جب وسیلے کی دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ 12 معصومہ دا، 12 امامہ دا 14 معصومہ دا واسطہ ہی، تو وہ 12 امام 14 معصوم کہتے ہیں ان کو۔ تو ان معصومین میں سے کوئی تصدیق کر دیتا کہ واقعی یہ قرآن پاک وہی ہے، تو یہ بات بھی کہیں نہیں ملتی۔ اس لیے یہ نتیجہ بالکل واضح ہے، جس طرح 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں، 2 اور 2 3 کبھی نہیں ہوئے، 2 اور 2 5 کبھی نہیں ہوئے، کہ شیعہ کا نہ قرآن پر ایمان ہے اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تینوں باتیں ان کے ہاں یقینی ہیں۔ صحابہ کرام کا معاذ اللہ جھوٹے ہونا بھی ان کا اجماعی عقیدہ ہے، اور یہ کہ تحریف کی روایات بھی ان کے ہاں متواتر ہیں، اور کسی ایک بھی معصوم امام نے اس قرآن کی تصدیق کبھی نہیں کی کہ یہی وہ صحیح قرآن ہے جو حضور پاک پر نازل ہوا تھا۔ لیکن جب ائمہ کا زمانہ گزر گیا، تقریباً 4تھی صدی شروع ہو گئی، تو ان میں 4 آدمیوں نے سوچا کہ قرآن کا انکار کر کے پھر اپنے آپ کو مسلمانوں کی لسٹ میں رکھنا یہ بڑا مشکل ہے۔ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن ان کے لیے گڑ بھرا ہتھیار ہے، گڑ بھرا، یعنی تلوار ہو اس کو گڑ لگا ہوا ہو، اگر گڑ چاٹتا ہے تو زبان کرتی ہے، اور اگر چھوڑتا ہے تلوار سے بچتا ہے تو گڑ بھی ساتھ ہی جاتا ہے۔ فرمایا اگر وہ قرآن کو مانتے ہیں تو صحابہ کو ماننا پڑتا ہے، صحابہ کو چھوڑتے ہیں تو قرآن بھی ساتھ چلا جاتا ہے، قرآن بھی ان کے پاس نہیں رہتا۔ تو اس لیے ایک تو انہوں نے لطیفہ لکھا ہے کہ ایک آدمی مونچھیں اس کی بڑی لمبی لمبی بڑھائی تھی، وہ جب کوئی چیز کھاتا تو مونچھیں بھی اندر چلی جاتی، جب مونچھیں باہر کھانچتا تو منہ میں جو کچھ باہر گر جاتا۔ کہتے ہیں اس لیے قرآن کی حیثیت تو شیعوں کے لیے یہی بنی ہوئی ہے۔ اگر یہ قرآن پاک کو ماننا چاہتے ہیں تو صحابہ ساتھ آ جاتے ہیں، صحابہ کو نکالتے ہیں قرآن بھی نکل کے چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ شیعہ جو ہے ان کا نہ قرآن پر ایمان ہے نہ ہو سکتا ہے، لیکن شریف مرتضی، شیخ صدوق، ابن بابیک امی اور طبرسی، ان 4 نے یہ کہا، 2 کشتیوں میں پھر پیر رکھ لیا۔ اب جب قرآن کی بات آتی ہے وہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ بالکل ہم اس قرآن کو صحیح قرآن مانتے ہیں، بالکل ہم اس قرآن کو صحیح قرآن مانتے ہیں۔ لیکن جب صحابہ کرام کے بارے میں بحث شروع ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہی عثمان ہے جس نے قرآن بدل دیا، وہی عثمان ہے جس نے قرآن بدل دیا۔
اور سارے صحابہ کا بوجھ رہے، کسی نے عثمان کو روکا ہی نہیں کہ قرآن کیوں بدلا ہے۔ تو یہ جو 4 آدمی ہے ان کے پاؤں 2 کشتیوں میں ہیں۔ جب تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مانے بغیر اسلام کا دعویٰ کوئی مانے گا نہیں، پھر تو کہتے ہیں قرآن جو ہے یہ بالکل یہی ہے، یہی قرآن ہے، یہی ہے۔ آج کل کراچی میں باقاعدہ یہ ختم قرآن کی محفلیں رکھتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ شیعہ بھی قرآن کو مانتے ہیں، کہ جی فلاں جگہ یہ نیپا چورنگی کے پاس مرکز قرآن سینٹر بنائے ہوئے باقاعدہ انہوں نے، کہ جی فلاں تاریخ کو یہاں قرآن ختم ہوگا، شیعہ قرآن ختم کریں گے۔ تو بہرحال ان کا بھی یہ حال ہے، جب وہ صحابہ کے خلاف لکھتے ہیں تو پہلا الزام صحابہ پر یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی 2 باتیں چھوڑ کر گئے تھے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ صحابہ وہی ہیں جنہوں نے قرآن بھی بدل دیا، اہل بیت کا حق بھی چھین لیا، اہل بیت کا حق بھی چھین لیا۔ اب وہاں تو یہ سب کچھ ان کا ہوتا ہے، اور جب دوسری طرف آتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن جو ہے یہ یہی صحیح ہے، ہم اس قرآن کو مانتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے امروہہ کے مناظرے میں یہی فرمایا کہ دیکھو بھی میں نے اپنا عقیدہ لکھ کے رکھ دیا ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ تحریف سے بالکل پاک ہے، کوئی تحریف اس میں نہیں ہوئی، ایک نقطہ بھی کمی بیشی نہیں ہوئی، اور ساتھ یہ بھی لکھ دیا ہے کہ جو قرآن پاک کی تحریف کا قائل ہے وہ پکا کافر ہے۔ آپ مجھے 1400 سال میں کسی سنی کا نام نکال کر دے، اس نے صراحتاً لکھا ہو کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن میں تعریف ہو چکی ہے، میں لکھ کر دوں گا کہ یہ سنی نہیں ہے، کافر ہے۔ اور آپ بھی اگر تحریف کے قائل نہیں ہیں تو آپ بھی یہ لکھ کر دیں، میں نام پیش کروں گا کہ فلاں حضرت علی نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں تحریف ہو گئی۔ جب زندیق کے ساتھ ان کا ایک مناظرہ ہوا نا، جو احتجاج تبرسی میں کئی صفوں پر پھیلا ہوا ہے، اس زندیق نے اس آیت پر اعتراض کیا کہ وابتلوا الیتامی، یہاں ذکر آ رہا ہے آگے فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، کہ یہ یتیموں کا ذکر ہے، آگے نکاح کا ذکر ہے، ان میں کوئی ربط تو ہے نہیں، اور خدا کا کلام بے ربط نہیں ہوا کرتا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ وَإِنْ خِفْتُمْ ہے نا، اس نے آیت بھی غلط پڑھی فَإِنْ خِفْتُمْ، تو حضرت علی نے بھی غلط ہی آیت پڑھی ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، وہاں تو احتجاج بھی ہے، یہ الفاظ بھی صحیح یاد نہیں تھے معاذ اللہ ان کو۔ اور آگے اس نے صرف ربط پوچھا تھا کہ اس میں ربط کیا ہے، حالانکہ بات آسان تھی کہ یتیم بچیوں پر لوگ ظلم کرتے تھے کہ ان سے شادی کر لیتے، نہ مہر دیتے، نہ ان کے باقی حقوق پورے کرتے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے طرف سے ان کے حقوق کے لیے کوئی لڑنے والا موجود نہیں ہے۔ اس ظلم کو روکا گیا کہ آپ اگر حقوق ادا نہیں کر سکتے، آپ اور جگہ نکاح کر لیں، ضروری ہے کہ اسی سے کرنا ہے۔ تو ربط تو صاف تھا، لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں جملوں میں ربط بیان کروں، میں کیسے ربط بیان کر سکتا ہوں؟ ان دونوں جملوں کے درمیان 3 گنا زیادہ قرآن تھا اس قرآن سے، وہ نکال دیا گیا ہے۔ تو قرآن پاک میں صرف ان 2 لفظ یتامہ اور فانکحوا کے درمیان فرمایا کہ گویا 3 گنا 90 پارے ہوئے نا، 90 پارے قرآن پاک ان 2 لفظوں کے درمیان سے نکال دیا گیا۔ باقی جو اور تعریفیں تو اور ہوئی نا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اثبتوا فیہ ما لم یقلہ اللہ، قرآن میں ایسی باتیں لکھ دی جو اللہ نے نہیں فرمائی۔ یقیمون بہا دائم الکفر، اور قرآن میں ایسی باتیں لکھ دی جس سے کفر کے ستون کھڑے ہو رہے ہیں، یعنی یہ دعویٰ قرآن کا غلط ہو گیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت اب نہیں رہا، یہ قرآن تو کفر کے ستون کھڑے کر رہا ہے۔ پھر امام باقر فرماتے ہیں کہ اگر صحیح قرآن تمہیں مل جاتا تو جس طرح نبیوں کے نام قرآن میں ہے، 12 اماموں کے نام بھی قرآن پاک میں موجود تھے جو نکال دیے گئے، ایک ایک امام کا نام آپ کو قرآن میں ملتا۔ تو مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ نے فرمایا
کہ میں اس طرح آپ کے آئمہ سے تحریف کے اقوال پیش کروں گا، آپ لکھیں گے کہ یہ معصوم نہیں تھے بلکہ کافر تھے، کیونکہ تحریف کا قائل کافر ہے، لیکن وہ لوگ اس کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوئے۔ پھر مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اچھا کسی امام معصوم کا قول پیش کرو جو اس قرآن کی تصدیق کرنے والا ہو کہ یہ قرآن، وہ تو سارے یہی کہتے ہیں کہ اصل قرآن جو ہے وہ امام غیب کے پاس ہے، جب وہ باہر آئے گا پھر صحیح قرآن پڑھا جائے گا۔ رہا یہ عوام کو جو دھوکہ دیتے ہیں، کچھ پڑھے لکھے لوگ پوچھتے ہیں، ایک پروفیسر سنی مجھے پوچھنے لگا جی ہمارے ساتھ شیعہ پروفیسر ہے، وہ یہی قرآن پڑھتا ہے، آپ کہتے ہیں ان کا پر قرآن کا ایمان ان کا ایمان قرآن پر نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ جو پڑھتے ہیں اس کے ان کی ائمہ نے بتا دیا ہے کہ اسی قرآن کی تلاوت کرو جو غلط ہے، کس لیے؟ تاکہ ان کو زیادہ گناہ ہو جنہوں نے قرآن غلط لکھا ہے، کہ جو قرآن میں تحریف کر گئے ہیں تو جتنا زیادہ غلط قرآن پڑھا جائے گا تو جنہوں نے تحریف کی ان کو گناہ ہوگا نا۔ تو اس لیے ائمہ شیعہ ان کو یہی کہہ گئے ہیں کہ بھئی زیادہ سے زیادہ ختم قرآن کے سینٹر کھولو تاکہ اس میں قرآن پڑھا جائے اور ان کا عذاب بڑھتا جائے، کیونکہ جتنا غلط قرآن پڑھا جائے گا اتنا ہی ان کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ قرآن اس لیے نہیں پڑھتے کہ ان کو ثواب ہو یا ان کے مرے ہوئے لوگوں کا ثواب ہو، بلکہ اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا عذاب بڑھ جائے، تاکہ غلط قرآن صحابہ کرام کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اسی طرح ان کی جو کتاب اصول کافی ہے اس میں باقاعدہ باب ہے، ایک باب کا نام ہے کہ صحیح قرآن صرف ائمہ کے پاس ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ وہ قرآن پاک لے کر آئے مسجد نبوی میں اور صحابہ سے فرمایا کہ یہ وہ اصل قرآن ہے جو نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے، یہ لے لو۔ تو سارے صحابہ نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں لیتے۔ حضرت علی کو غصہ آ گیا، فرمایا اب تم کبھی اس کو نہیں دیکھے گا۔ چنانچہ پھر وہ ایسا چھپایا کہ کبھی فرشتوں کو بھی وہ قرآن نظر نہیں آیا۔ ویسے کہتے ہیں کہ غار میں ہے وہ امام غیب کے پاس، اب وہ پتہ نہیں کہاں آئے گا، کب آئے گا اور دنیا کو قرآن پاک کی شکل دیکھنے نصیب ہوگی۔ اب اس کے آنے کا جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ جس دن 313 مخلص شیعہ ہو جائیں گے نا دنیا میں، تو وہ سنیوں سے ڈرتا چھپا ہے نا بیچارہ۔ 313 مخلص شیعہ جس دن ہو جائیں گے اس وقت امام غیب باہر آ جائیں گے۔ تو اب اماموں میں ہوتی ہے، نبیوں والے بھی اماموں میں ہوتی ہیں، لیکن اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ شیعہ آپس میں ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں تاکہ صرف 313 رہ جائے اور اس کو اطلاع ہو جائے کہ بس اب 313 ہی ہے، اس لیے نکل کر بیچارہ باہر آ جائے، آخر اس کو جا کے یقین دلائیں کہ ہم میں خلوص ہے۔ لیکن وہ سمجھتا ہے، آخر تجربہ کار آدمی ہے، کہ علی کے ساتھ شیعوں نے کیا کیا، یہ یہی کرتا تھے نا اپنے اماموں کے ساتھ۔ حضرت علی کا خطبہ موجود ہے نہج البلاغہ میں کہ تم نے میرے سینے کو پیپ سے اور دکھ سے بھر دیا ہے، کاش اگر امیر معاویہ مجھ سے سودا کر لے، وہ ایک آدمی سپاہی دے اور میں اس کے بدلے 1000 آدمی دے دوں تو میں سمجھوں گا کہ سودا سستا ہے۔ معاویہ جو کچھ اپنے فوجیوں کو کہتا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اور یہاں یہ بات ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز تقسیم ہونے والی ہوتی ہے سارے آگے ہوتے ہیں، اور جب میں جہاد کا ہوتا ہوں سارے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اور اتنے خطبے ہیں نہج البلاغہ میں ان کے خلاف۔ اسی طرح امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اگرچہ کافی شیعہ جمع رہتے تھے، لیکن کاش ایک بھی مخلص شیعہ ہوتا تو وہ سچا دین بتا جاتے اس کو۔ جو بڑے بڑے راوی ہیں، زرارہ ہے، ابو بصیر ہے، ان کا یہ حال تھا کہ ان کو بھی ائمہ پر اعتماد نہیں تھا۔ ایک دن مسئلہ پوچھنے امام جعفر صادق سے گئے، ابو بصیر صاحب آرام فرما رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، امام صاحب آرام میں تھے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے جواب ملا
کہ امام صاحب جو ہے وہ آرام میں ہے، ٹھنڈے وقت آنا۔ تو ابو بصیر نے وہاں کھڑے ہو کر گالیاں دینی شروع کر دی کہ اگر میں حلوے کی پلیٹ لے کر آتا پھر تو ابھی اجازت ہو جاتی اندر آنے کی، کیونکہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس لیے امام صاحب مغرور ہیں اور باہر نہیں نکلتے۔ اب یہ وہی لیٹ گیا تو کہتے پھر اس کی سزا یہ ملی کہ کتا آ کر اس کے منہ میں پیشاب کر گیا، کیونکہ اس نے امام کی شان میں گستاخی کی تھی۔ تو یہ تو ان کے راوی ہیں جو ائمہ سے ہیں۔ امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ واللہ لو میلت شیعی، خدا کی قسم اگر میں اپنے شیعوں کے امتحان لینا شروع کروں تو ایک بھی شیعہ ان میں مخلص نہیں ہے، ایک بھی۔ اب امام غیب کو بھی پتا ہے نا کہ کوئی بھی مخلص نہیں آج۔ اب کب 313 مخلص پیدا ہوں؟ پہلے تو کسی امام کو ایک بھی مخلص نہیں ملا تو امام غیب کو کیسے 313 مخلص مل جائیں گے؟ اب وہ کہتے ہیں مخلص جب 313 ہوں گے تو پھر یہ آ کر ان کی بیعت کریں گے اور امام غیب صاحب باہر آ جائیں گے۔ اسی طرح تحریف کہتے ہیں غیر اللہ کے کلام کو بدل ڈالے۔ جب یہ تنگ آ جاتے ہیں ہمارے دلائل سے تو پھر یہ الزام لگاتے سنی بھی تحریف کے قائل ہیں، سنی بھی۔ اب سنیوں پر الزام کیسے لگاتے ہیں کہ سنی اس بات کے قائل ہیں کہ کچھ آیات منسوخ ہو گئی، منسوخ التلاوت ہے۔ اب منسوخ تو اللہ نے کیا نا، اللہ کو حق ہے کسی حکم کو منسوخ کر دینے کا۔ تحریف یہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ منسوخ کر دے، اس کو تعریف ہے کہ غیر اللہ، جیسے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے بدل دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی والائمہ من بعدہ۔ اب کہتے آیت یوں نازل ہوئی تھی اور انہوں نے یہ بدل دیا، جس کا نتیجہ کہ پورا دین ماننا پڑا خام کا، ورنہ صرف علی کی امامت مان لیتے دین بات پوری مکمل ہو جاتی، کیونکہ اللہ نے رسول کو بھیجا صرف علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فی ولایت علی والائمہ من بعدہ۔ اللہ نے بتایا کہ قرآن پاک معجز ہے۔ اب اگر اس تو مان لیا جائے کہ آیت یوں آئی تھی تو معلوم ہوا کہ سارا قرآن معجزہ نہیں، صرف وہ آیتیں معجزہ تھیں جن میں حضرت علی کی ولایت کا ذکر تھا اور وہ اس قرآن میں ہے نہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ قرآن معجزہ نہیں رہا۔ تو اس طریقے سے اس میں اصول کافی میں بہت سی روایتیں ایسی مل رہی ہیں، پورے باب باندھے ہوئے ہیں۔ تو نسخ کا نام یہ پھر تحریف رکھ کر مسلمانوں کو الزام دیتے ہیں اہل سنت والجماعت کو کہ دیکھو جی یہ بھی تحریف کے قائل ہے۔ سورہ احزاب کہتے ہیں کہ اس میں 70 آیتیں اب نہیں ہیں، تو منسوخ التلاوت ہم کہتے ہیں نا ان کو، ہم نے کبھی اس کو تحریف نہیں کہا۔ اسی طریقے سے یا پھر یہ کرتے ہیں کہ اختلاف قرات کی روایتیں اکٹھی کرتے رہتے ہیں کہ جی فلاں قاری نے ارجلکم پڑھا ہے اور فلاں قاری نے ارجلکم پڑھا ہے، تو معلوم ہوا کہ یا یہ غلط ہے یا وہ غلط ہے، حالانکہ اس کا تحریف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ تحریف کہتے ہیں اللہ کے کلام کو کوئی انسان بدل ڈالے۔ اختلاف قرات تو دونوں پڑھنے کی اللہ کی طرف سے اجازت ہے نا، کہ ارجلکم پڑھ لو یا ارجلکم پڑھ لو، تو یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ اس لیے اب یہ عوام کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، اختلاف قرات والی روایتیں اکٹھی کرتے رہتے ہیں یا نسخ والی باتیں اکٹھی کرتے رہتے ہیں اور ان کو تحریف کا نام دے کر پھر یہ سنیوں پر الزام لگاتے رہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ سنی بھی تحریف کے قائل ہیں اور الٹا ڈانٹتے ہم کو رہتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوگی۔ دو باتیں میں نے آج کے درس میں عرض کی، ایک تو صحابہ کرام کا مقام اہل سنت والجماعت کے ہاں کیا ہے، وہی جو قرآن پاک نے بیان کر دیا، اور رافضی جو ہے ان کے ہاں صحابہ کرام کا مقام کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن پاک جو خدا کی آخری کتاب ہے، اس پر نہ شیعہ کا ایمان ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اس پر میں نے وضاحت کر دی کہ شیعہ ہر قسم کی تعریف کے قائل ہیں کہ قرآن میں زیادتی بھی ہوئی، ایسی زیادتیاں کی گئی کہ
युकीमून बिहा दाइमल कुफर, जिससे कुफर के सतून खड़े होते हैं। इसमें कमी भी हुई, आइमा के नाम निकाल दिए गए। कहते अबू बकर उमर वगैरह का नाम मुनाफिकों में दर्ज था कुरान पाक में सब कि ये मुनाफिक है, और हजरत उस्मान ने जब कुरान जमा कराया तो इनके नाम निकाल दिए ताकि लोगों को पता न चल जाए माज़अल्लाह कि ये मुनाफिक है। तो तहरीफ कमी कभी कायल है कि इसमें बहुत सी आयतें निकाल दी गई, बहुत से अल्फाज कहते बदल दिए गए। अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल की वसलामुन अला आले यासीन, और उस्मान ने कर दिया इलियासीन, आले यासीन को बदल कर, क्योंकि आले यासीन तो अहले बैत है ना, यासीन हुजूर पाक का कहते नाम है, तो इसलिए इन्होंने आले यासीन को इलियासीन कर दिया। सिरातो अली था, उसको सिरातुल अलैया कर दिया। वइज़ा कराता वइज़ा फरगता, सूरह अलम नशरा, इज़ा फरगता फनसब, कहते फनसब नहीं था, फनसिब था कि नमाज से सलाम फेरते ही अली को अपना वलीआहद मुकर्रर कर दो, खलीफा बना दो, फनसिब। तो हजरत अली रसूल पाक हर नमाज से सलाम फेर कर अली की नबूवत का ऐलान करते थे, लेकिन फिर भी दुनिया में माना किसी ने नहीं। तो इस अंदाज की तहरीफात, फिर ये कि आयत ततहीर जो है इसका मुकाम बदल दिया, तरतीब बदल दी, खाम खा अज़वाज मुतहरात के दरमियान में इसको रख दिया ताकि लोग धोखा खा जाए और इससे अज़वाज मुतहरात मुराद ले लीजिए। तो गोया हर किस्म की तहरीफ, उर्दू में इनका तर्जमा फरमान मिलता है, फरमान अली, तर्जमा मकबूल मिलता है। अक्सर जगह हाशियों पर यह मिलता है उर्दू में लिखा हुआ कि ये आयत यूं थी और यूं कर दी गई, ये आयत यूं थी और यूं कर दी गई। साफ तहरीफ का इकरार वो करते जाते हैं, लेकिन अब ये लोगों से डर कर कहते हैं कि जी हम तहरीफ के कायल नहीं हैं। वो मैंने गालिबन पहले वाक़या सुनाया था, एक दिन मैं उकाड़े की गोल चौकी मस्जिद में असर की नमाज पढ़ने चला गया, जमात हो चुकी थी। मौलवी साहब के पास 10-12 नौजवान बैठे थे। अब मैं गया तो सारे मेरी तरफ देखने लगे। मैंने जो नमाज पढ़ी तो एक नौजवान आया कि मौलवी साहब आपको याद फरमा रहे हैं। मैं चला गया, उन्होंने एक तहरीर मुझे दी कि ये 10-12 क्लर्क हैं मिल के, इनमें शियों के साथ आपस में ये तय हो गया था, इन्होंने कहा था कि शियों में हाफिज़े कुरान कोई नहीं होता। अब वो 2 आज हाफिज़े कुरान ले आए शिये। इन्होंने लिखा था कि अगर शिया हाफिज़े कुरान दिखा दे तो हम शिया हो जाएंगे। अब वो कहते हैं कि लाओ अपने हाफिज को ले आओ, तो इनसे कुरान सुने और तुम शिया होने का ऐलान करो अपनी तहरीर के मुताबिक। अब ये आकर बैठ गया, कहने लगे जी आप हम क्या करें, वो 2 हाफिज ले आए हैं। मैंने कहा ये कोई शरई मसला तो नहीं है, वैधानिक बात है कि इनमें हाफिज कुरान कोई नहीं होता। लेकिन अनपढ़ लोग मुनाजरे भी तो अजीब रख लेते हैं। एक आया जी मुनाजरा करना है, मैंने कहा किस बात पर? ईसाइयों से। मैंने कहा किस बात पर? कि वो ईसा की वालदा मरियम का नाम कुरान से दिखाएंगे और हम हजूर पाक की वालदा आमना का नाम कुरान से दिखाएंगे। अगर हम बीबी आमना का नाम कुरान से ना दिखा देंगे तो हम ईसाई हो जाएंगे। मैंने कहा उनका नाम तो कुरान में नहीं है। क्यों जी, फिर हम सच्चे नहीं है? मैंने कहा अब जितनों की माओ का नाम कुरान में नहीं है, उनकी माएँ दुनिया में नहीं थी। उनका तो चूंकि बाप नहीं था इसलिए तारफ के लिए मरियम का जिक्र करना पड़ा, क्योंकि वो कहते थे खुदा का बेटा। अल्लाह ने बताया नहीं, मरियम का बेटा खुदा का नहीं है। तो मैंने कहा ये मसला तो कोई नहीं है कि जी आप फिर हम क्या करें। मैंने कहा चलो आज तो मैं जान छुड़ा देता हूँ तुम्हारी, लेकिन आइंदा मुनाजरा रखना हो तो मशवरा करके रखा करो कि बाकी हमारी तो आज जान छुड़ा दे। मैंने कहा ठीक है। हम चले गए। अब वो पूरे जिले के शिया इकट्ठे थे। जब उन्होंने मुझे देखा, उनका सदर बुशारत उसका नाम था, वो भागा आया, सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। कि जी मुनाजरा तो यहां नहीं है। मैंने कहा कुछ होगा ही ना। नहीं जी बिल्कुल यहां मुनाजरा नहीं है, आप तहरीर पढ़ लें, मुनाजरा नहीं है। मैंने कहा अच्छा। बैठ गए। मैंने कहा आप तहरीर पढ़ के सुना दे। उसने तहरीर सुना दी कि शियों में कोई हाफिज कुरान नहीं होता। ये एक हाफिज अब लाहौर से लाए हैं और एक हैदराबाद से लाए, ये 2 हाफिज बैठे।
آپ قرآن سن لیں ان سے جہاں سے سننا ہے۔ میں نے کہا مجھے تو یہی پتہ نہیں کہ یہ شیعہ ہے یا نہیں، تو بعد میں دیکھیں گے حافظ قرآن ہے یا نہیں۔ کہ اچھا جی آپ تسلی کر لیں۔ میں نے لکھ کر سامنے رکھا کہ اگر آپ شیعہ ہیں تو ہمیں لکھ دیں کہ ہمارا اس قرآن پر کوئی ایمان نہیں، ہمارا اس قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ وہ تو شور مچا دیا سب نے کہ دیکھو جی وہ کہتے تھے شیعوں میں حافظ قرآن کوئی نہیں ہوتا، یہ آگے کہتا ہے شیعوں کا قرآن پر ایمان ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا جتنا کسی کو علم ہوتا ہے اتنا ہی بتاتا ہے نا، ان کو اتنا علم تھا انہوں نے اتنا بتا دیا، مجھے یہ علم ہے میں نے یہ بتا دیا۔ میں نے کہا اگر آپ شیعہ ہیں تو لکھیں کہ ہمارا اس قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو وہ کیسے لکھے؟ شور مچ گیا۔ خیر اتنے میں وہ تو شور مچا رہے ہیں اور ان کو فکر پڑی ہوئی ہے حافظوں کو۔ تو ایک مجھے آہستہ سے کہتا جی آپ کون سا رکوع سنیں گے، کس صورت کا سنیں گے؟ میں سمجھ گیا کہ یہ حافظ بھی ایسے ویسے ہی ہے۔ دوسرا بھی کہا جی بتا دیں ہمیں کہ کس صورت کا کون سا رکوع سنیں گے۔ میں نے کہا تحریر میں رکوع نے لکھا، قرآن لکھا ہوا ہے، آپ آگے مصلی پر کھڑے ہوں گے، پیچھے 20 حافظ سنی کھڑے ہوں گے، تیرا قرآن سنیں گے، مصلی پر کھڑے ہوں گے۔ اب مصلی پر قرآن سنا تو وہی سنا جس نے مصلی کا تجربہ کیا ہوگا۔ اچھا بلا یاد ہو تو آدمی بھول جاتا وہاں جا کے۔ تو میں نے کہا یہ قرآن لکھا ہوا ہے، رکوع نہیں لکھا ہوا، یا سورت نہیں لکھی، کوئی سورت سن لی ہے، قرآن لکھا ہوا ہے۔ پورا قرآن آپ کو آگے کھڑے کریں گے اور 20 یا 10 15 یا 20 حافظ ہمارے پیچھے کھڑے ہوں گے اور آپ سے پورا قرآن سنیں گے مصلی پر کھڑا۔ وہ دونوں کھڑے ہو گئے، یہ ہم نہیں سنا سکتے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ پورا قرآن مصلی پر کھڑے ہو کے سنیں گے۔ اب وہ شیعہ ادھر شور مچا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کہتے قرآن کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا بھی وہ نہ شیعہ نکلے نہ حافظ نکلے، وہ دیکھو بھاگے جا رہے ہیں، ان کو روکو۔ وہ کہو بیٹھو تو صحیح، کہتے بیٹھے، وہ کہتے مصلی سننا ہے، پورا مصلی پر کھڑے ہو کے قرآن سننا ہے، تو ہم کیسے سنائیں گے مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن؟ وہ کہو بیٹھ تو جاؤ نا، کہتے کیوں بیٹھے، ہم کام کا بیٹھے؟ وہ کہتا ہے قاری ہمارے آ رہے ہیں، حافظ آ رہے ہیں، مصلی پر کھڑا کریں گے، پیچھے کھڑے ہوئے قرآن سنیں گے۔ وہ بھاگ گیا۔ مقصد یہ ہے وہ بیچارے جو ہمارے کلرک تھے وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے اچھا ہوا آپ نے ہماری جان چھڑا دی، ورنہ یہ تو ہمیں بہت تنگ کر رہے تھے۔ تو یہ 2 باتیں میں نے آج عرض کی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہ آپ کی چٹیں بھی دیکھ لینا۔ مروان جس کو شیخ خان نے اپنی خلاف سے مدینہ نے نکال دیا تھا، لیکن عثمان نے اس کو مدینہ میں رہنے کی اجازت کیوں دی؟ اچھا تو یہی غلط ہے کہ مروان کو وہاں سے نکالا تھا، اصل میں مروان کے باپ کو نکالا گیا تھا، حکم کو، کیونکہ وہ مسجد زراعہ والا جو قصہ تھا نا، تو یہ منافقوں کے ساتھ سازش میں شریک تھا، اس لیے حکم کو نکال دیا گیا تھا، یہ طائف میں جا کر آباد ہو گیا تھا۔ تو شیخین نے بھی ان کو آنے نہیں دیا حکم کو، تو یہ حکم اور مروان وہی رہے۔ حضرت عثمان کا چونکہ یہ قریبی رشتے دار تھا، اس لیے حضرت عثمان نے یہ کہا، ابو بکر صدیق سے بھی کہا کہ میں نے حضور پاک سے اجازت لے لی تھی کہ حضرت اب تو حکم بڑا بوڑھا ہو گیا ہے اور اب وہ کوئی فتنے وغیرہ میں حصہ نہیں لے سکتا، تو وہ علت ختم ہوئی، آپ اجازت دے دیں۔ تو حضرت نے مجھے اجازت دے دی تھی، لیکن شیخ خان نے فرمایا کہ اس پر گواہ چاہیے، کیونکہ اس کا نکلنا تو سب کو معلوم ہے نا۔ تو اس لیے پھر حضرت عثمان ان کے زمانے میں ان کو نہ لا سکے، لیکن اپنے زمانے میں چونکہ انہیں یقین تھا کہ میں نے خود حضرت سے اجازت لی ہے، اس لیے لے آئے تھے۔